ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم۔ خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی۔ جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اٹھتے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔ اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں اسکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ بھلا اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ ہے انبیاء، انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش۔ بیٹی کو رخصت کیا، خاموش۔ داماد کو رخصت کیا، خاموش۔ جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے، بولے کچھ نہیں، ان کو بھی رخصت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں،
میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا۔ میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کیا جی تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پوچھنا، ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں۔ تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں مینو ملا دے، میری دھیاں مینو ملا دے۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے۔ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی۔ سارے خنجر انہی کے سینے میں اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا۔ اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خاوند بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بس نفسی نفسی۔ کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ صرف ایک ہستی ہوگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری۔ کون سی امت؟ جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری۔ میرے نبی انہی کو یاد کر رہے ہیں، میری امت میری امت میری امت۔
جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر، اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ کا فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخر الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی، اب فرمایا کریں مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، تو آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی، تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبیّا وا خلیلا وا صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔